میں اس ریمانڈ کا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس طرح سے اس کو پہلے ٹارچر کیا گیا ہے اب پھر ٹارچر کیا جائے اور عمران خان کے خلاف جو ہے کو بیان لائے جائے، جیسے کہ حکومت کے جو اسٹریٹجک ونگ کے صحافی تھے وہ پہلے دن جو ٹویٹس کر رہے تھے اور ان کے اوپر کہ یہ انہوں نے عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں یا یہ کر دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور اس میں جو صحافیوں کا ایک طبقہ جو ہے وہ ملوث ہے جنہوں نے یہ چیز بڑی کرنے کی کوشش کی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹیلی ویژن جو ہے وہ مسلسل یہ کیمپین بنا رہا ہے اور کر رہا ہے، اور عمران خان کو ایک جو مجھے نہیں سمجھ آتی کون احمق لوگ ہوں گے جو یہ پالیسی بنائیں گے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے خلاف یہ کیمپین بنائی جائے کہ وہ فوج کے خلاف ہے۔ حالانکہ اگر آج پاکستان کو کوئی متحد رکھ سکتا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور کیونکہ تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جس کی جڑیں پاکستان کے چاروں صوبوں میں اور 2 ریجنز میں ہیں۔ تحریک انصاف کے علاوہ تو کوئی جماعت ہی نہیں ہے جس کی اتنی زیادہ فالوئنگ ہو۔ عمران خان پاکستان کے لیے ایک ایسٹ ہے، اس لحاظ سے ایک اثاثہ ہے کہ وہ واحد لیڈر ہیں جن کی آواز کے اوپر کوئٹہ بھی کھڑا ہوتا ہے، لاہور، کراچی، پشاور، گلگت بلتستان، کشمیر، کوئی اور ایسی آواز نہیں ہے جو اتنی اکٹھی کر سکے پاکستان کی قوم کو۔ لہٰذا میں اس مہم کی ایک تو شدید مذمت کرتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جدوجہد ہے، جدوجہد جو ہے وہ اس میں قربانیاں ہوں گی۔ جو ہم نے دیکھا پچھلے 3 دن میں جس طریقے سے ہماری حکومت ہونے کے باوجود پنجاب میں اڈیالہ جیل میں جو کچھ ہوا، آپ نے دیکھا کس طرح سے ایم این ایز کو، منسٹرز کو، ان کو روکا گیا، ان کو تھریٹ کیا گیا کہ اگر آپ نے شہباز گل سے ملنے کی کوشش کی تو ہم آپ پہ پرچے کر دیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں کیا حکومتیں چل رہی ہیں، کیا معاملات چل رہے ہیں، اور یہ جو ڈمی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے اسلام آباد میں، ان بیچاروں کی کیا حیثیت اور ان کی کیا اوقات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں۔ شہباز گل کا کیس ہو، باقی معاملات ہوں، جس طرح سے یہاں پہ لوگوں کو غائب کیا جاتا ہے، جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، یہ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی ایک جدوجہد ہے جو حقیقی آزادی کی جدوجہد ہے۔ اس کے لیے ایک بڑی سٹرگل کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے لوگوں کو میں کہتا ہوں، یہ اگر آپ نے 75 سال کے بعد آج پاکستان میں حالات یہ ہوئے ہیں کہ ہم اپنی بنیادی آزادیوں کے لیے جو ہے وہ رو رہے ہیں، لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، ان پہ تشدد کا نشانہ، اور شہباز گل جیسا آدمی جو چیف آف سٹاف تھا پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، سب سے بڑے لیڈر کا، اس کو اٹھایا گیا، اس کو ٹارچر کیا گیا، اور اس کے اوپر 4 دن ہو گئے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انکوائری بھی آرڈر جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ ایک جوڈیشل انکوائری جو ہے اس کے اوپر ہونی چاہیے، ایک ایسا بورڈ بننا چاہیے جس کے اوپر شہباز گل کو بھی اعتماد ہو اور پروسیکیوشن کو بھی اعتماد ہو۔ یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ صرف شہباز گل کا اعتماد ہونا ضروری ہے، پروسیکیوشن کا اعتماد ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک ایسا بورڈ بننا چاہیے جو انڈیپینڈنٹ ہو، جو اس کی جو تشدد ہوا ہے اس کی انکوائری کرے، اور پھر میں جج صاحبان کو کہوں گا، آپ انسانی حقوق، ہیومن رائٹس کے لیے آپ جو ہیں جس شعبے کا آپ نے انتخاب کیا ہے وہ اس کی پروٹیکشن کے لیے ہے۔ آپ کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے کسائیوں کے حوالے کر دیں کہ وہ ان کو مار کٹ لیں اور پھر اپنی مرضی کا بیان لے لیں۔ مجھے امید ہے اس طرح سے اسلام آباد کی لوور جوڈیشری نے پہلے بھی حقوق کے لیے کھڑی ہوئی ہے جب انہوں نے ریمانڈ کو مسترد کیا۔ مجھے امید ہے آج بھی اچھا فیصلہ جو ہے وہ دیں گے، اور کسی طور کے اوپر بھی شہباز گل کو ٹارچر کے لیے ان لوگوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا، میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس پاکستان سے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جوڈیشل انکوائری کروائیں شہباز گل کے اوپر ٹارچر کی۔ یہ نہ کل پنجاب اسمبلی نے اس کے اوپر ریزولوشن پاس کی ہے، اس کے بعد تمام جو پارٹی پی ٹی آئی ہے اس نے اس کے اوپر قرارداد منظور کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ فوری طور کے اوپر، انہیں تو چاہیے تھا کہ ریمانڈ سے پہلے یہ بات دیکھتے کہ اس کے اوپر جو ٹارچر کے ایلیگیشنز ہیں ان کے اوپر وہ تحقیقات کرا رہے ہیں یا نہیں کرا رہے۔ انہوں نے ریویژن کے لیے واپس بھیج دیا ہے۔ یہ ججز جو ہوتے ہیں یہ آپ کے جو رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں، ان کا کام تھا کہ پہلے جوڈیشل انکوائری ٹارچر پہ آرڈر کرتے اور اس کے بعد وہ آگے بڑھتے۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کو فوری طور کے اوپر ٹارچر کی انکوائری جو ہے وہ بڑھنا چاہیے اس کے آگے۔ اس کے بعد اب میں آنا چاہتا ہوں جو جس طرح سے کل آپ نے دیکھا کہ کابینہ نے شہزاد اکبر کو ای سی ایل کے اوپر ڈالا۔ شہزاد اکبر نے جب سے یہ بتایا ہے کہ جو علی ریاض کا جو اپارٹمنٹ تھا وہ 46 ملین
पाउंड यानी $104 मिलियन का हसन नवाज ने बेचा। जब हसन नवाज ने ये अपार्टमेंट $104 मिलियन का बेचा है तो हसन नवाज के बगैर ये इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? और हम ये समझते हैं कि हसन नवाज को इन्वेस्टिगेशन में शामिल करना चाहिए। शहजाद अकबर के एलिगेशन बड़े सीरियस हैं, FIA तलब करे हसन नवाज को। अब तो कोई भी नहीं, अब तो उनके जो है वो चचा की हुकूमत है, और उनसे पूछे कि आपके पास $104 मिलियन कहाँ से आए। उसके बाद बजाय इसके कि आप हसन नवाज को इंक्वायरी में शामिल करते, आपने शहजाद अकबर को ECL में डाल दिया है ताकि वो पाकिस्तान ना आ सके। ये तो इंतहाई एक अहमकाना बात है, और इससे अंदाज़ा होता है कि नून लीग की हुकूमत कितनी खौफजदा है, शरीफ फैमिली कितनी खौफजदा है। मैं ये समझता हूँ कि FIA की जो तहकीकात है वो मुकम्मल ही नहीं हो सकती जब तक हसन नवाज को इस तहकीकात से ना जोड़ा जाए, और उसको फौरी तौर के ऊपर जोड़ना चाहिए। तीसरी बात, एक जो कैंपेन चला रहे हैं एक टेलीविज़न, जिस तरीके से सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जो हैं उनको जोड़ा जा रहा है कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे थे, फलाने के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि इससे PTI को जोड़ना एक पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के वफाक को हिला देगा। ये उस रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा है, पाकिस्तान को कमज़ोर करना। और इस हुकूमत को मैं कहूँगा सदा बादशाही अल्लाह की है, कोई भी जो है वो हमेशा बादशाह नहीं रहता है। आप अकल को हाथ मारें, पाकिस्तान है तो लोगों की सियासत है, पाकिस्तान है तो लोगों की बाकियों जो है वो नौकरियां भी हैं, सब कुछ भी है। इसलिए इसको जो है वो आप पाकिस्तान से ना खेलें, पाकिस्तान से खिलवाड़ जो है उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर शहबाज गिल को आज जो है ये फैसला गलत होता है, रिमांड में दिया जाता है, तो फिर PTI जो है वो पहरा देगी।